بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 386 یعنی 386 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلا جو گوشہ تھا ہمارا 385 نمبر کا، وہ بعض وجوہ کی بنا پر میرے تمام احباب تک نہیں پہنچ سکا، لیکن یوٹیوب پر موجود ہے۔ جن حضرات کو دلچسپی ہو وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس بار انشاءاللہ یہ سب تک پہنچ جائے گی۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہے عظیم سعادت۔ حاکم وقت کو جب اپنی وفات کے قرب کا یقین ہو گیا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اس کے عہد میں جو سازشیں ختم ہوئیں، جن فتنوں کو دبا دیا گیا اور سلطنت کو جس پیمانے پر وسعت حاصل ہوئی، وہ سارے اچھے کام آئندہ بھی جاری و ساری رہنے چاہیے اور منکرات کا اسی طرح استحصال ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں کا خصوصی اجلاس طلب کیا اور ان سے ایک ایسے شخص کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بارے میں رائے طلب کی جو حاکم وقت کا ہر معاملے میں شریک کار تھا اور جس کی اصول پسندی، منصف مزاجی اور سخت گیری مشہور تھی۔ جب اس مقرب خاص کا بطور جانشین نام پیش کیا گیا تو ہر مشیر نے بلا خوف و خطر پوری امانت و دیانت اور حق و صداقت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا کہ اس کی قابلیت میں کوئی کلام نہیں، لیکن مزاج میں سختی ہے۔ حاکم وقت نے ارشاد فرمایا، اس کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا۔ جب ذمہ داریوں کا بوجھ پڑے گا تو دیکھنا کہ خود بخود نرم ہو جائے گا۔ دوسرے نے کہا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کا باطن ظاہر سے اچھا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا مشیر یوں گویا ہوا، آپ کی موجودگی میں اس کا ہم لوگوں سے جو برتاؤ تھا وہ آپ کے علم میں ہے۔ اب خود حاکم وقت ہوگا تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ خدا کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، خوب سوچ لیجئے، اسے حاکم مقرر کر کے آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور حاکم وقت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنے رب سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو افسر مقرر کیا جو ان میں سب سے زیادہ اچھا تھا۔ حاکم وقت کی وفات کے بعد اس کے فیصلے کے مطابق وہ شخص مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ اسے ممالک غیر کی فتوحات کے باعث وسیع و عریض سلطنت کے ساتھ اس کی مشکلات بھی ورثے میں ملی تھیں۔ پریشانیاں اندرونی بھی تھیں اور بیرونی بھی۔ ایک جانب اقوام غیر کو اس کے فخر و مباحت سے نجات دلا کر اسلامی احکام کے مطابق تابع فرمان بنانا بہت مشکل تھا، تو دوسری طرف خود اپنے ملک میں حکمرانی کے طالب گروہوں کی تالیف قلوب کا مرحلہ بھی درپیش تھا۔ نئے امیر نے ایک مرتبہ اپنے کسی گورنر سے اس کی غلطی پر باز پرس کی تو گورنر نے بڑی حسرت سے کہا، خدا کی قدرت تو دیکھو، ایک زمانہ وہ تھا کہ میرا باپ ریشم و کمخاب کے کپڑے پہنتا تھا اور اس کا باپ پھٹے پرانے کپڑوں میں لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے لادے پھرتا تھا۔
آج اسی مفلس باپ کا بیٹا مجھ پر حکومت کر رہا ہے۔ صاحبو، یہ کوئی عام دنیاوی حکومت نہیں تھی، ایک ایسا شخص مسلمانوں کا حکمران تھا جس کی نظر میں شاہ و گدا، ادنا و اعلیٰ، خاص و عام اور عزیز و بیگانہ سب برابر تھے، جس کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ ایک مقدمے میں خود قاضی کے سامنے گیا، قاضی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو امیر المومنین نے اسے ٹوکا، یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے اس مقدمے میں کی ہے۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے دور میں مفتوحہ ممالک کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے زائد تھا۔ پھر بتا رہا ہوں، 22.5 مربع میل۔ اس میں مصر و شام، عراق، الجزیرہ، خوزستان، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، کرمان، خراسان کے علاوہ روم اور بلوچستان کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شہر کی کنجیاں لینے وہ پیادہ پا اس شان سے پہنچا کہ اس کا لباس اور سر و سامان عام مسلمانوں جیسا تھا۔ لوگوں نے قیمتی پوشاک اور عمدہ گھوڑا پیش کیا تو فرمایا، اللہ نے اسلام کی جو عزت ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق تھے، جو 90 سن کے 6 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ مشہور روایت کے مطابق ہجرت نبوی سے 40 سال قبل پیدا ہوئے اور کل 10 برس 6 ماہ اور 4 دن تک منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد 63 سال کی عمر میں ایک پارسی غلام فیروز کے خنجر سے زخمی ہوئے اور 3 روز بعد 29 ذی الحج 23 ہجری کو رحلت فرما گئے۔ آپ کی تدفین 1 محرم بروز ہفتے کو ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے پیشرو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقعات کے عین مطابق نہایت رحمت و شفقت، عدل و انصاف اور ہمدردی و خیرخواہی کے ساتھ حکمرانی کے فرائض انجام دیے۔ ان کے رعایا کی خبرگیری کے بہت سے قصے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ بار خلافت سے قبل آپ کی تند مزاجی اور سخت گیری مشہور تھی، لیکن جب اس منصب پر فائز ہوئے تو نرمی کا عالم یہ ہو گیا کہ معمولی بدو بھی آپ سے دوسری چادر کا حساب طلب کر سکتا تھا، یا کوئی بھی عورت اپنی عدم خبرگیری کی شکایت کر کے ہرجانہ طلب کر سکتی تھی۔ تاریخ عالم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان جیسا فاتح اور مدبر حکمران آج تک نہیں گزرا۔ اسی لیے تو بنی نوع انسان کی نمائندگی کرنے والے ہر دانشور کا یہی خیال ہے کہ آج کے دور ابتلا میں دنیا کو حضرت عمر فاروق جیسے حکمران کی ضرورت ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے اپنے عہد حکومت میں جو نئی باتیں متعارف کرائیں، ان میں سے چند اجمالاً یہ ہیں: مثلاً بیت المال اور دفتر مال قائم کیا، عدالتیں قائم کر کے قاضی مقرر کیے، دستاویزات میں تاریخ اور سن ہجری لکھنے کو رائج کیا، اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، فوجی دفتر ترتیب دیا، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کیں، پیمائش کا نظام جاری کیا، مردم شماری کرائی،
نہریں کھدوائیں، کوفہ، بصرہ وغیرہ میں جیسے بڑے شہر بسائے، مقبوضہ ممالک کو مسلمانوں میں تقسیم کیا، مقبوضہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا، مختلف اشیاء پر محصول لگائے، جیل خانہ، پولیس کا محکمہ اور فوجی چھاؤنیاں قائم کیں، خود راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال معلوم کیا، اور یہ طریقہ آپ ہی نے رائج کیا۔ پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کے آرام کی خاطر مکانات بنوائے، لوگوں کے وظیفے مقرر کیے۔ غرض یہ کہ اس قسم کے بہت سے کاموں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ عالم میں اولیت کا مقام حاصل ہے۔ متعدد مواقع پر آپ کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی۔ اپنے دور خلافت میں نئے مسائل پر آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلے صادر فرمائے، ان کی بنا پر حضرت عمر فاروق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا ایک لقب مزاج شناس رسول بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو قیامت تک روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں مدفون ہونے کی سعادت حاصل ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اگلی بار انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، باقی بشرط زندگی باقی۔